حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، قرآن پاک کی ایک ایسی جلالی آیت میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس آیت کو پکڑ لیں، اس آیت کو تھام لیں، اس آیت کو اپنی روحوں میں اتار لیں، اسے اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر پختہ یقین باندھ لیں، اس پر پختہ یقین کر لیں، بھروسہ کر لیں اور یقین کا ایذان باندھ لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس آیت پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے، رستوں کو آسان کر دیتا ہے، مشکلات سے نکلنے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ رب کریم اس بندے کو نہ گرنے دیتا ہے، نہ ذلیل ہونے دیتا ہے۔ رب کریم اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے رستے بھی بنا دیتا ہے، اور رب کریم ایسی ایسی جگہ سے پھر اسے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ وظیفہ سننے سے پہلے آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں پکا بٹھا لینا ہے کہ کون سی ہستی نے یہ عمل بتایا ہے، کس نبی نے یہ عمل بتایا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اور جو کوئی اس عمل کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو بھی آسان کرے گا، مشکلات سے نکلنے کے رستے اور اسباب پیدا کرے گا، رزق اور دولت کا بندوبست بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل کام میں اس کے لیے کافی ہوگا، ہر مشکل کام میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ کو کبھی کوئی مشکل پڑے، آپ کہیں سفر پر ہیں، اچانک پیٹرول ختم ہو جائے، آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، ان حالات میں بھی آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے بس اللہ سے دعا کر دیں۔ آپ کے گھر میں رزق نہیں، دولت نہیں، یا پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تو آپ ان حالات میں بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اللہ سے بس دعا کر لیں۔ اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ میں تجھے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت دوں گا، رزق اور دولت کا ایسی ایسی جگہ سے انتظام کروں گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، بندے کی بس نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میں آپ کے ساتھ واقعہ گوشے گزار کرتی ہوں۔ ایک صاحب نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کہ میری گاڑی سے پیٹرول ختم ہونے والا تھا، 15 کلومیٹر باقی رہ گیا تھا اور میں درود پاک پڑھتا رہا، پیٹرول ڈلوانا بھول گیا، میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے والا ہے، یہ بات ہی میں بھول گیا۔ تو اس بات کو میں بھول ہی گیا، لیکن درود پاک میں پڑھتا رہا۔ درود پاک کی یہ فضیلت میں ساتھ اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ اس آیت کے ساتھ آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں درود پاک بس پڑھتا رہا اور یہ بات ہی بھول گیا کہ میں نے گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھتا گیا اور گاڑی چلاتا گیا، 60 کلومیٹر پر پیٹرول پمپ ملا اور میں نے پیٹرول ڈلوایا، اور میں حیران تھا کہ 15 کلومیٹر کا پیٹرول تھا، گاڑی 60 کلومیٹر کیسے چل پڑی۔ یہ سب اس مالک کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور ہمارے ایک بہت ہی بڑے عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہی مسئلہ ہوا، پیٹرول کا ہی مسئلہ ہوا۔ ہم لمبے سفر پہ جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ بھی پیٹرول کا ہی مسئلہ ہوا تھا، اور ہم اپنے پیسے جو ہیں وہ گھر بھول گئے تھے، پیٹرول ڈلوانے کے پیسے ہی نہیں تھے، وائلٹ جو ہے وہ ہم گھر ہی بھول گئے تھے، اور ایسی گاڑی میں ہم جلدی میں چل پڑے، اور پیٹرول جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا، لیکن اتنا پیٹرول تھا کہ ہم تھوڑی سی آگے اور جا سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے ساتھ جو 1-2 آدمی تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے کوئی جاننے والے اگر قریب ہیں تو ان سے ہم ادھار لے لیتے ہیں، ہم واپس کر دیں گے۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ فلاں جگہ پہ میرا ایک جاننے والا ہے، تو ہم اس سے جا کے پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں۔ اس نے اسے کال کی اور وہ کہنے لگا کہ آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں تو میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ اب وہ چل پڑے، جس کو فون کیا تھا وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچے تھے کہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ایک شخص انہیں نظر آ گیا۔ میں اس بندے کے بلاوے پہ ایک جلسے پہ گیا تھا، تو وہ جب بندہ ہم نے دیکھا تو ہم رک گئے۔ اس بندے نے ہم سے سلام دعا کی اور کہنے لگا کہ جلسے میں تو آپ نے ہمیں پکڑائی نہیں دی، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس نے میرے ہاتھ میں کچھ رقم تھما دی، تو کہتا ہے میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کریں۔
تو میں نے کہا نہیں نہیں آپ رہنے دیں، پھر ہم کبھی ملیں گے تو بات کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ یہ نذرانہ قبول کریں۔ میں خاموش رہا اور مسکرا دیا، اور وہ میں نے پیسے پکڑ لیے۔ میں نے کہا تو خود نہیں آیا، تجھے بیچنے والے نے بھیجا۔ پھر اس آیت مبارکہ کو دہرایا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ پھر وہ ایسے ایسے رستے نکال دیتا ہے اور ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت عطا کرتا ہے، ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کا بندوبست کرتا ہے جہاں سے ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رزق اور دولت کی تنگی ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے یقین کامل کے ساتھ بس اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی کوئی تعداد نہیں، آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ 1 مرتبہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کو آپ نے 1 یا 3 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں چاہے 1 مرتبہ، چاہے 3 مرتبہ، چاہے 7 مرتبہ، چاہے 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ چاہیں آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، میں پڑھ کے بتانے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سکرین پر میں نے آیت مبارکہ دکھا دی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یقین بس یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر سے بہترین اسباب پیدا کرے گا۔ بس یہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرے گا، اور ایسی غیبی مدد آپ کو ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے لیے تو ہی کافی ہے، تو ہی ہمارے لیے اسباب پیدا فرما۔ بس آپ کا یہ کام ہے، اور یقین اور توکل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یقین ایسا ہونا چاہیے کہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد ضرور کرے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی واقعی غیبی مدد کرے گا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس عمل کو جب بھی آپ اللہ کی نعمتیں کھائیں، ان نعمتوں کو کھانے سے پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھ لینی ہے، چاہے سحری میں پڑھ لیں، چاہے افطاری میں پڑھ لیں۔ جب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت کھانی ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اور پھر دیکھیں اس دعا کی، اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے رزق اور دولت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس آیت مبارکہ کو جو بندہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے مشکلات سے نکالے گا، اور دنیا پھر اس کی قسمت پر رشک کرے گی کہ اتنی مصیبت میں تھا، اچانک نکل کیسے گیا۔